سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. ہم اس مراحل سے گزر کر ملائکہ نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا اور جنت میں داخل فرما کر فرمایا کہ ابھی تیری جگہ ہے، کھا پی چائے چھو کر یہاں پر، یعنی مزے ہیں تمہارے لیے جنت کے اندر. آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک مقصد کے تحت تھی، اللہ کی حکمت کے تحت تھی. نہ ان کی تخلیق نوریوں کی طرح تھی نہ ناریوں کی طرح تھی. ان کی تخلیق کا مقصد اور بناوٹ اور جس جگہ بھیجا جا رہا تھا اسی جگہ کے مطابق آپ کی طبیعت کو ڈالا گیا، آپ کی عادات و خصلت ویسی فرمائی گئی جس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجنا تھا ان کو. آدم کی خصلت مختلف تھی، بالکل عادات میں مختلف تھی، طبیعت میں مختلف تھی. آدم السلام کو جنت تو دے دی گئی، جنت میں چلے دی گئے، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی ان کی طبیعت جو تھی وہ گھبرائی سی رہتی تھی. حالانکہ جنت تو ایسی جگہ تھی کہ سب کچھ میسر تھا انہیں، لیکن پھر بھی کوئی ایک تنہائی محسوس ہوتی تھی ان کو. یہ ان کی طبیعت کا تقاضا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں چیز ڈال دی تھی، فطرت میں چیز ڈال دی تھی. انسان کے، آدمی کے جو چیز فطرت میں ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کھانا پینا سب کچھ خاص فطرت تھی. تو اس میں ایک فطرت یہ بھی تھی جس کی وجہ سے ان کو گھبراہٹ سی محسوس ہوتی تھی، بلکہ تنہائی سی محسوس ہوتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے، ہر چیز کو پہچانتے تھے، پتا تھا، تو اللہ نے اس کا انتظام کیا. وہ حقیقت کیا چیز تھی؟ کیونکہ فطرت میں تھی آدم السلام کے ساتھ کہ ایک ہمجنس ضرور ہونا چاہیے،
خواہشات میں تھی، انسان کے پیدا کی تھی فطرت کے ساتھ، تو وہی چیز ان کو تنہائی میں لگتی تھی اور وہ محسوس کرتے تھے اور گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو قول ملتے ہیں اس پر۔ ایک کو یہ کہ حضرت آدم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ سی دے دی، جیسے کہ نیند سی ہوتی ہے نا، اس قسم کی اونگ دے دی ہے، نیند سی، آپ نیند سمجھ لیں۔ اور جب وہ اونگ میں چلے گئے، نیند کے اندر چلے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سونے کے بعد ان کی بائیں پسلی سے، پیٹ کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ بڑے حیران ہوئے، سو کر اٹھ دیکھا کہ سر کے قریب ایک بہت ہی حسین خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ حضرت آدم السلام بہت حیران ہوئے، تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں تو جنت میں اکیلا ہوں، یا تم کہاں سے آئی، کیسے ہو؟ اور کیونکہ آپ کے جسم اور خون سے پیدا کیا گیا تھا، آپ ہی کے اندر سے نکالا گیا تھا، ان کی پسلی سے نکالا گیا تھا، باقی دوسرا اللہ نے بھی ان کے انس اور محبت پیدا فرما دیا، ان کو ان کے ساتھ اور ان کو ان کے ساتھ۔ حضرت السلام کے تو جسم سے نکلے تھے، تو وہ تو ویسی محبت، اور پھر ان کو بھی ان سے محبت اللہ نے پیدا فرما دی۔ اب یہ دو چیزیں جو فطرتاً تھیں، اور یہ وہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ دنیا تک چلنا تھا یہ معاملہ، تو آدم السلام کی جتنی بھی اولاد ہے تو اس کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ دو دیکھیں آپ، ایک خاوند ہے ایک بیوی ہے، رشتے تلاش کرتے ہیں، فلاں جگہ رشتہ، فلاں جگہ رشتہ، تو ایسی جگہ رشتہ ہو جاتا ہے جہاں آدمی کو تصور بھی نہیں ہوتا، آدمی کو خیال بھی نہیں ہوتا، کرنا کہیں چاہتا ہے اور کہیں رشتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن رشتہ ہو جانے کے بعد یہ فطرت قائم رہتی ہے جو ازل سے تھی، حضرت آدم السلام حضرت حوا میں تھی، کہ قدرتی طور پر، طبیعتی طور پر وہ محبت امنڈ آتی ہے اس میں۔ یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک، کہ جس طرح حضرت آدم السلام کو حضرت حوا سے ہوئی، حضرت حوا کو ان سے محبت پیدا ہو گئی تھی، آج بھی ہر خاوند اور بیوی میں چاہے کسی جگہ سے بھی ہوا، ان کا رشتہ ہو کیا ہو، یا داری میں ہو یا باہر کی رشتہ داری سے ہو، ایک ان سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ گو پھر انسان محبت کے معاملات چلتے ہیں، کافی اتنی ہو جاتی ہے محبت کے لڑکا سب محبتوں سے کراس کر جاتا ہے، ماں باپ بہن بھائی، سب سے اونچا رشتہ پھر محبت کا بیوی ہو جاتا ہے۔ وہ ماں جس کو زندگی میں پالتی ہے، خون سے سینچتی ہے، فطرت اللہ نے رکھی ہے، یہ اس پہ کوئی شکایت تو آدمی نہیں کر سکتا، یہ فطرت بات ہے۔ تو بے انتہا انس ہو جاتا ہے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ، اور بیوی کا یہ تو معاملہ عجیب ہے، چلو وہ تو لے کے آئے، وہ تو اپنا گھر بار، گھر تہذیب، بعض دفعہ تو بالکل دوسرے قبیلے سے ہوتی ہے بیوی، کلچر سب کچھ چھوڑ کے آپ تھوڑے دنوں جا کے دیکھیں تو وہ ان میں لگتی ہے وہ بالکل وسیع لگتی، تھوڑے 2 ہفتے کے بعد جا کے آپ دیکھیں بالکل مختلف وہ عادات اس میں پیدا ہو جائیں گی، ماں باپ سے مختلف ہو جائے گا اس کا معاملہ، اس کا ساری عادات اسی فیملی کو اتر آتی ہیں۔ پھر اگر عرصے کے بعد تو پھر بالکل ہی وہ گم ہو جاتی ہے اس میں، اور اولاد تو بھول ہی جاتے ہیں کہ کون تھے میرے ماں باپ، کون تھے فلاں، کون بہن بھائی تھے، ہم کیا کرتے تھے، یا زندگی جہاں گزاری ہوتی ہے اس میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ تو کہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بات یہی ہے کہ حضرت آدم السلام میں، حضرت حوا میں جو علیہ السلام کے اندر جو محبت پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، قدرتی طور پہ وہ محبت چل رہی ہے ابھی تک میاں بیوی کے اندر۔ بگاڑ کیوں پڑتے ہے تو آگے کی بات ہے، لیکن محبت ضرور ہوتی ہے میاں بیوی کے اندر، یاد رکھیں، ضرور ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرما رہی تھی، تو کچھ اونچی آواز ہو گئی آپ کی، جیسے میاں ذرا اونچی آواز بولو تو اتفاق سے ابو صدیق آ گئے، اللہ اکبر، وہ کہاں برداشت کرتے تھے اس بات کو،
صدیق تھے وہ تو بابا، ان کا تو مقابلہ نہیں، جو دیکھا ہے اونچی بول رہی ہے، بس آؤ دیکھا نہ تھا، انہیں رکھ کے تھپڑ مارا عائشہ کہ تجھے ضرورت کیسے ہوئی، تم اتنا اونچا بول رہی ہو، نبی کی آواز سے تم نے اپنی آواز کو اوپر کر لی، یہ تمہاری ضرورت کیسے ہو گئی؟ اللہ تو عائشہ جو تھی، تھپڑ لگا ان کو بڑا زبردست، تو تھپڑ لگنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک دم آگے بڑھے اور تشریف لے آئے تھے، فوراً حضرت ابو صدیق کو روک لیا اور الگ کرا آپ نے، سامنے آگے بچایا عائشہ صدیقہ کو اور نہ پڑ جائے تھپڑ۔ تو خیر ابو صدیق اسی غصے کی حالت باہر نکل گئے، اور کچھ دن تک جو کام آپ سے ہو گیا، عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ مجھے ماننے کی وجہ سے اور نبی کے بارے میں موجود تھے، تو یہ ان سے جو فیل ہوا تو آپ اس سے نکل تو گئے، لیکن اس وجہ سے وہ کئی دن تک حاضر نہیں ہو سکے خدمت میں شرنے کی وجہ سے، اور احساس ہوا ان کو کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تشریف نہیں لے ملنے کے لیے کافی دنوں سے، شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں حاضر خدمت میں ہوتے ہوئے ایسا کام کیسے کر لیا۔ دونوں کام تھے، وہ بھی برداشت نہیں ہوا اور پھر یہ چیز بھی برداشت نہیں ہوئی کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے یہ کیسے کیا۔ تو پھر ایک دن حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ دروازے پہ حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جب اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں صلح کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ وہ میں بتا میاں بھی محبت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز، فطری چیز ہے کہ جھگڑے مگڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک ہو جاتے ہیں، پھر ساتھ مل جاتے ہیں، ایسی فطرت کھئی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ اندر آئے انہوں نے دیکھا کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صلح کی حالت میں ہے، تو حضرت صدیق نے فرمایا، مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم دونوں کو مجھ کو اپنے صلاح میں شامل کر لو، میں جب تم دونوں نے صلاح کر لی ہے تو مجھے بھی اس میں شامل کر لو، جس طرح کہ تم نے مجھے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا۔ سبحان اللہ، ابھی ایک انسان یہاں سے پڑا، مسکرا پڑے اور کہنے کہ بے شک ہم نے ایسے ہی کیا، بے شک ہم نے ایسے ہی کیا، یعنی اپنی صلاح میں ہم نے آپ کو شریک کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک واقعہ دیکھیں آپ، میاں بیوی کے اندر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا السلام کی جو مطلب محبت اللہ نے ایسی پیدا فرما دی ان کے اندر۔ تو حضرت آدم السلام ان میں جو محبت پیدا ہوئی ان کا، اچھا بھی تو کبھی تم کون ہو؟ کہتا میں تو آپ کی بیوی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ فکر بڑا قیمتی ہے جو حضرت حوا نے فرمایا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کو میری وجہ سے آرام ہو۔ یہ کنٹیکٹ دیکھیں میاں بیوی میں، ساری باتیں وہی ہیں۔ حضرت آدم السلام جو باپ اور ماں باپ میں جو عادات ہوتی ہیں اولاد میں وہ جاتی ہیں، ساری عادت جاتی ہیں۔ میں اس میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ کہ حضرت آدم السلام کی کتنی عادتیں ہمارے میں آئی ہوئی ہیں۔ باپ تھے ہمارے ہیں، وہ ہماری ماں ہے، تو ماں باپ کی تو عادتیں جاتی ہیں، تو سارے جتنے بھی بنو انسان میں یہ عادتیں پہنچی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کو میری وجہ سے آرام پہنچے۔ گویا کہ بیوی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے تو اس شخص کو آرام دے، میں نے تجھے پیدا ان کے لیے کیا ہے۔ اور طرح بات ہے کہ عورت کو حضرت آدم السلام کو عورت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ عورت کو آدم السلام کے لیے پیدا کیا تھا۔ جیسے حضرت آدم السلام کے لیے اور بھی چیزیں، نعمتیں دیں، بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی، ہر چیز آدم السلام کے لیے پیدا تھی، تو ان کے لیے اس طبیعت کے لیے جو ان کی فطرت میں ڈالی تھی کہ میری خواہشات کو پورا کرنے کے کہ عورت بھی ہونی چاہیے، تو ان کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے حوا ان کی تابع تھی، یعنی عورت مرد کے تابع ہوتی ہے، مرد کی وجہ سے مرد کو نہیں، عورت کی وجہ سے مرد کو پیدا نہیں کیا، بلکہ مرد آدمی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جن جن ضروریات کے لیے پیدا کی گئی اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کی گئی۔ اس لیے کہا کہ بیوی اگر انکار کرتی ہے تو بے انتہا اس کو عذاب ہوتا ہے، ساری رات فرشتے اس پہ
لعنتیں بھیجتے ہیں. ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس عورت کو. آپ یہ دیکھیں, کہتا پھر انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے پیدا اس لیے کیا گیا کہ میں میری وجہ سے آپ کو آرام ہو. سبحان اللہ. اور یہ چیز بالکل صحیح بات ہے کہ دنیا کی کتنی بھی بڑے بڑے کام میں سے نکلنے کے بعد انسان اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو سکون کا ایک سمندر اس کے اندر چلا جاتا ہے. تمام چیزوں کے بعد اس کو پورا سکون اس کے پاس ملتا ہے. سر پہ ہاتھ رکھ دے یا مالش کرے یا اس کی محبت, یعنی ماں باپ سے کئی درجے اس کی محبت اس کو کیوں فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. آرام وہیں سے ملتا ہے اس انسان کو. کتنے بڑے بڑے مراحل سے گزرتا آتا ہے, کتنی چیزوں سے گزرتا آتا ہے, کتنے بڑا مجاہدہ کر کے جب آتا ہے اور جب آ کے بیوی کے پاس بیٹھتا ہے تھوڑی دیر. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک میں آپ کو بتاؤں ساری یہی تھی, جس نے بتایا کہ یہ واقعہ سنا ہے میں نے ابو صدیق کا. اتنی محبت آپ نے رہ نہیں سکتے ایک دوسرے کے بغیر, جھگڑیں گے پھر رہ بھی نہیں سکتے. ناشدہ شاذ و نادر ہو کہ بہت ہی بدتمیز قسم کے لوگ آدمی ہو یا بدتمیز قسم کی بیوی ہو تو وہ تو پھر اور معاملہ اور ہے نا, اس کی تو وجوہات اور ہوتی ہیں, لیکن اکثریت جو بتائے گی یہ معاملہ ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر. کبھی سوچیں آپ شادی شدہ ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ میں اپنی بیوی باپ کو چھوڑے بیٹھا ہوں, گھر والوں کو چھوڑے بیٹھا ہوں, یہ بیوی اتنی محبت کیوں ہے. ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں, کھاتے ساتھ ہیں, بیٹھتے سوتے ساتھ ہیں, سب کچھ ساتھ, اور دل نہیں بھرتا, دل نہیں بھرتا. سکون بھی ہے کہ میں آپ کے آرام کی وجہ سے ہوں, مجھے پیدا کی ہے, اور دوسرا فکر ہے مجھے آپ کی وجہ سے چین ہو, آپ کو میری وجہ سے آرام ہو. سبحان اللہ. یعنی میں آپ کے آرام کا باعث بنوں اور مجھے آپ کی وجہ سے چین ہو. تو کیا ہوا کہ دونوں کے حقوق بیان کر دیے, شوہر کی بیوی پہ حقوق کو بیوی پہ شوہر کے حقوق. وہ اس کو آرام پہنچائے گا, اس کو آرام حاصل کرے گا, اور وہ مرد اس کو چین پہنچائے گا, یعنی سکون دے گا. کیسے؟ سبحان اللہ. کہ مرد کی عورت کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ اسے پوری اس کو مطلب سکون کے جو چیزیں ہوں گی اس کے لیے پیش کرے گی. اب سکون کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے, اس کے لیے کھانا ہے, پکانا ہے, گھر کو صاف کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے. حالانکہ یہ ہے کہ جب خاوند اندر ہے, اگر بیوی ایک مسکراہٹ سے دیکھ لے تو اس کو کئی جنتوں کا ثواب مل جاتا ہے. یہ رکھے اللہ تعالیٰ. اور خاوند اگر گھر آئے اور مسکراتا گھر آ جائے تو اس کو کئی جنتوں کا ثواب مل جاتا ہے. نہیں نا. تو عورت کو چین کیسے دے؟ چین کی مراد یہ کہ اس کی ساری ضروریات کو, اس کی کوئی تکلیف نہ ہونے دے, اس کی تکلیف, اس کی بھی احساسات کا خیال کرے, اس کو جو ضروریات ہیں اس کو پورا. آپ یہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے. اب پہلی چیز جو بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 عہد کا وعدہ کیا ہے. عہد, 3 عہد لیے. پہلا عہد انبیاء سے لیا اللہ تعالیٰ نے. پہلا عہد انبیاء علیہ السلام سے لیا, اور دوسرا عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا جس کا ذکر کیا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے. اور تیسرا عہد میاں بیوی وہ ہوتا ہے آپس کے اندر, جو بیوی اپنے شوہر سے لیتی ہے تیسرا عہد ہوتا ہے. یعنی ایک عہد تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء السلام سے لیا, سورہ الاحزاب میں یہ آیت نمبر 7 ہے. اور دوسرا عہد بنی اسرائیل سے لیا, سورہ نساء آیت 154. اور تیسرا عہد بیوی سے لیا, سورہ نساء آیت 21. بیوی اپنے شوہر سے عہد لیتی ہے. تو یہ تیسرا عہد ہے. فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل نے جب عہد توڑا تو اللہ نے اس کو سزا دی تھی, تو اسی طریقے سے سبحان اللہ جب بیوی کے تمام معاملات پر اللہ کے خوف سے غافل ہو جاتا ہے, بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا, بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے, تو پھر وہی سزا ملتی ہے. یاد رکھیں, یا بیوی اپنے عہد سے پھر جاتی ہے, دونوں میں سے کوئی عہد تو توڑ دیتے ہیں, تو سزا کون سی ملتی ہے؟ جس طرح بنی اسرائیل کے عہد توڑنے پر سزا ملی تھی, اسی طرح ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے. پھر ماما یہ بات تو نہیں ہے بھائی, یہ بہت بڑا عہد ہوتا ہے آپس کے اندر دونوں کا کہ تم مجھے, میں آرام دوں گی اور تم مجھے چین دینا. ایسا ہے آج کل؟ مجھے بتائیں.
نہ آرام چین دیتے ہیں، نہ وہ اس کو آرام دیتی ہے، نہ اس کو چین دیتے، تو ہوگا کیا بیچ میں؟ سوائے طلاقوں کے اور کیا سکتا ہے، جھگڑوں کیا سکتا ہے؟ نہ وہ ساری رات سوتی ہے، نہ وہ ساری رات سوتا ہے، نہ اس کو دن میں چین آتا ہے، نہ اس کو دن میں چین آتا ہے۔ وہ حیت بکواس کرتی ہے تو وہ بھی حیت بکواس کرتا ہے، وہ اس کو گھر والوں کو کچھ کہتی ہے تو وہ اس کے گھر والوں کو کچھ کہتا ہے۔ یہ تماشا بچے دیکھتے ہیں، بچے جب تماشا دیکھتے ہیں تو بچے بھی گلیوں میں بکھر جاتے ہیں، اور یہاں تو خاص طور پہ یہ ہوتا ہے۔ بتائیں کتنا بڑا عہد لیا گیا آدم علیہ السلام سے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کتنی پیاری بات اللہ نے فرمائی تھی، دیکھیں۔ اور ہم نے کہا آدم سے کہ جا بھائی، جنت تیری ہے اور یہ تیری بیوی ہے، سبحان اللہ، یہ جنت، یہ تیری بیوی، کھاؤ پیو جو چاہے مزے کرو، جدھر چلو، سبحان اللہ۔ آج بھی جس گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر مت پیار ہو، وہ اس کو آرام پہنچا رہی ہو، وہ اس کا وہ احساس کرتا ہو، وہ گھر انسان کی جنت بن جاتا ہے۔ ان کی اولادیں وہ بھی پھر اپنے آگے جا کے وہ بھی گھروں کو جنت بناتی ہیں۔ جن گھروں کے اندر ماں باپ میں اختلاف ہوگا، یاد رکھیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی اولادیں بھی جا کے پھر آگے یہ کام کرتی ہیں، تو نسل دم نسل چلتا ہے۔ کیونکہ ابتدا یہاں ہو رہی تھی دنیا کی، ساری دنیا نے یہیں سے کام کرنا تھا، انہی سے ساری اولاد پھیلنی تھی، حضرت آدم سے حوا سے۔ تو ایک گڈ نیچر کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا، گڈ کانٹیکٹ کے ساتھ پیدا کیا، تاکہ ان کی ساری خصوصیات دنیا میں لے کر جائیں تو ان کی اولادوں میں یہ آئے اور ایک معاشرہ بہترین قسم کا معاشرہ بنے۔ آپ سوچیں ایسا ہے؟ بہترین قسم کا معاشرہ بنے۔ یاد رکھیں کہ اتنے بڑا کانٹیکٹ دیا جا رہا ہے میاں بیوی کو، سب سے بڑا یہ کام تھا آدم علیہ السلام کا جنت میں کہ ان دونوں کی شادی ہوئی وہاں پر، دیکھیں۔ اور شادی کا بھی عجیب معاملہ تھا، سبحان اللہ۔ شادی بھی کیسے ہوئی؟ اللہ نے ان کو زوجہ کہا نا، شادی کرانے میں اللہ تعالیٰ تھے نا دونوں کی، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو دیکھا تو ظاہر ہے وہ تو فطرت میں رکھا تھا، اور ہم جن سے اس کے لیے تنہائی محسوس کرتے ہیں، سمجھ نہ تھا، جب عورت کو دیکھا تو وہ ساری چیزیں محسوس ختم ہو گئی، تنہائی بھی ختم ہو گئی، گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی، اور تو ان کو وہ ساتھی مل گیا جو ان کی فطرت کی ڈیمانڈ کرتا تھا۔ اسی طرح ہوتا ہے جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو فطرت کی چیز مل جاتی ہے، ان کو ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے، خوشی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے میاں بیوی۔ اگر صحیح طریقے وہ صحیح طریقہ کون سا؟ یہاں بھی ایک چیز دیکھیں کہ مشین خریدنے جائیں نا، ایک مشین خریدنے جائیں تو اس کے ساتھ انسٹرکشن بک دی جاتی ہے تاکہ اس بک کو آپ فالو کریں۔ اگر اس بک کو فالو نہیں کریں گے تو مشین آپ کی خراب ہو جائے گی، غلطی کے ساتھ اس کو سٹارٹ کر لیں گے تو ختم ہو جائے گی۔ آپ آج جو بھی چیز ایک سوئچ پہ لینے جائیں نا الیکٹرک کا، تو اس کے ساتھ چھوٹا سا فارم ہوگا یا پرزا ہوگا یا کاغذ اس پہ لکھا ہوگا، اس کو ایسے لگائیں، ایسے کریں، ایسے کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے تاکہ اس کو غلط استعمال کرنے سے خراب نہ ہو جائے۔ واشنگ مشین آپ لینے جائیں، آپ انسٹرکشن مشین وہ لے کے ہیں بکس کے ساتھ، اس کی پرواہ نہ کریں، اپنی مرضی سے آپ چلانا شروع کریں گے، نئی مشین ٹوٹ جائے گی آپ کی۔ نئی گاڑی آپ لے کر آئیں، اس بک کے مطابق آپ اس کو سٹارٹ نہ کریں، چلائیں نہ، آپ کی گاڑی ختم ہو جائے گی۔ ہوتا ہی نہیں، ہوتا انسٹرکشن بک ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑی کائنات کا ایک بہت بڑا معاملہ چلنے والا ہے، یعنی دو میاں بیوی کو پیدا کیا گیا، ان کے ساتھ پوری دنیا کو چلانا تھا، تو اس کا کوئی اصول یا نہیں ہوگا، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کچھ ویسے بس دنیا پھینک دی ان کو، جاؤ بچے پیدا کرو، کچھ کرو، یہ کیا سوچ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ کوئی قاعدہ نہیں ہوگا، کوئی اس کا سسٹم نہیں ہوگا کہ ویسے چلے جائے آدمی۔ آپ بتائیں، بغیر سسٹم کے بعد جب کام ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہی ہوگا جو مشینوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مشین آپ چلائیں گے جس کو کچھ سسٹم نہیں ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو بغیر سسٹم کے جب آپ چلیں گے اور آپ میاں بیوی بنیں گے اور سسٹم کوئی ہے نہیں، انسٹرکشن بک اس کے ساتھ آپ کو کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ دیکھ لیں جو حال ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھ لیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انسٹرکشن بک کے بغیر ہم کام کر رہے ہیں۔ کہاں سے آئی انسٹرکشن بک؟ آپ یہ دیکھیں وہ کون سی انسٹرکشن بک تھی جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور کون سے اصول تھے۔
وہ کون سے ضابطے تھے جس کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ کے اپنے حالات زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے. حضرت اعظم السلام نے جب دیکھا ہوا کو سنے اب تو ان کو دیکھنے کے بعد وہ تنہائی بھی ختم اور ایک نئی چیز پیدا ہونی شروع ہو گئی تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا حضرت ہوا کی طرف. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ٹھہر جاؤ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا اس سے قبل یاد رکھو. اس سے قبل تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کیا کام ہوگا بھائی؟ فرمایا کہ تمہیں اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا مہر ادا کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. مہر عورت کا حق ہوتا ہے. اب یہ وہیں سے چل رہا ہے قانون. آپ یہ دیکھیں یہ قانون بنا سب سے پہلے کہ کیا دینا پڑے گا آپ کو؟ مہر دینا پڑے گا. مہر کے بعد وہ عورت تمہارے ساتھ حلال ہوگی. یعنی شرط ہے مہر دینا عورت کو. یاد رکھیں مطلب کوئی مسائل تو میں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا آپ کے ساتھ. فقہ میں نے آپ کو بتاؤں فقہ مسائل سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا. ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے قرآن کے. ہم تو صرف وہی چیز جس کے لیے ہم نے قرآن سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنی. ایک تو شریعت اور سنت اور اس پہ عمل کرنے کے لیے تزکیہ کیسے کیا جائے. یہ 3 ٹاپک ہیں ہمارے قرآن سے. باقی فقہی مسائل نہ میرا تعلق ہے نہ مجھ سے کوئی مسئلہ اس چیز میں. ہاں عام مسائل جو ہیں اس کو تو انشاءاللہ بیچ میں آتے رہیں گے تو وہ تو کرتے رہیں گے. وہ ڈیپ مسائل نہیں کہ مہر کس کو ہوتا ہے, مہر کی کتنی قسمیں ہیں, مہر یہ ہے, وہ تو ہمارے اس میں ٹاپک نہیں اس چیز کے. لیکن مہر اتنا چیز ہے کہ مہر لازم ہے عورت کے لیے اور اس کو واجب بھی کا ہے, ضروری کا ہے اور یہ ادا کرنا پڑتا ہے عورت کو. بہت سے لوگ ادا نہیں کرتے. یہ فرض ہے کہ عورت کو اس کا مہر ادا کیا جائے. بہت بڑا گناہ ہے کہ جو انسان عورت کا مہر ادا نہیں کرتا. بعض لوگ زبردستی کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کرا لیا. جن لوگوں نے مہر نہیں دیا بیوی کا ادا کر دیں اس کو. یہ بہت بڑا قرضہ ہے, یاد رکھیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑا قرضہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا, رشتہ دیا تو حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر ہے دینے کے لیے کچھ؟ ورنہ تم نکاح نہیں ہو سکتا تمہارے, تم مہر نہیں دو گے. تو حضرت علی تو بیچارے فقیر آدمی ہوگا, جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کہاں سے دوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ دو اس میں قول ملتے ہیں. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے کچھ چیز ہے تمہارے پاس, کہتے ہیں ایک ذرا ہے میرے پاس جس سے میں لڑتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے تم اس سے کوئی یہ ذرا جو ہے فاطمہ کو مہر میں ادا کر دو. دوسری یہ ہے کہ آپ نے صحابی کے ساتھ کیا کہ جاؤ فلاں یہودی کے پاس جاؤ, اس سے کہو کہ ذرا اس کے لے لے, اس کو کچھ پیسے دے دے, اس کی شادی ہے. تو یہودی نے دے دیا. وہ کتنا تھا؟ 400 مسکال چاندی کے برابر تھا اس کی قیمت. یہ مقرر کی گئی تھی. تو مہر دے دینا واجب ہے. ابو حنیفہ کہ یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. لیکن باقی علماء کے ہاں یہ امام کے ہاں کہتے ہیں یہ واجب ہے. تو یہ مسٹ ہے یہ دینا مہر شادی سے پہلے. یہاں یار لوگوں نے نیا کام شروع کر دیا, جہیز کا چکر نکال لیا. ہندو رسم میں جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. اللہ کے نبی اس میں کچھ نہیں دیا تھا. آپ کو کہا کہ جاؤ اپنی مہر بیچ کے آؤ ذرا اور پیسے لے کے آؤ. ہو گیا ذرا بیچی جوتی کیا اور پیسے لے کے آپ نے کہ فلاں چیز کی خرید لو اور یہ اس کو دے دو. تو آپ نے تو نہیں دیا جہیز, یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خود پیسے تھے جو مہر کی شکل میں حضرت فاطمہ کو دینے تھے. تو انہوں نے خود گھر کا سامان جو تھا مشکل لے لی, ایک چکی لے لی, اسی پیسوں کے لے کے آپ چلے گئے. تو نبی پاک نے اس میں جہیز بالکل نہیں دیا. اسلام میں ہے ہی نہیں جہیز. جہیز کا تصور بھی نہیں. آپ کی اتنی شادیاں, کسی عورت کو آپ کی ازواج میں سے کوئی مہر لے کے نہیں آیا, کسی کو مہر ادا نہیں کیا گیا. نہ یہ طریقہ تھا. یہ ہندوؤں کے رواج تھے جو ہمارے اسلام کے اندر آ گئے. ان کے ساتھ رہنے کے ساتھ یہاں سے ہم نے بہت سی چیزیں لے لی ہیں.
ان حضرات کی جو ہم جہاں رہتے ہیں، اسی طرح ان سے بہت سی چیزیں ہم نے لے لی. تو اس رسم کو ختم کرنا ثواب، اول ثواب ہوگا یہ. اگر کوئی انسان اس رسم کو ختم کرتا ہے کہ بالکل جہیز والا مسئلہ نہیں کرے، یہ بہت بڑی ہوگی جو انسان اس کو زندہ کرے گا. اپنے بچوں کو صحت یہ دینا جو ہے خلاف سنت ہے. بڑے بڑے جو دینی لوگ یہ کام کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی. تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو دنیا کی خاطر دین ہوتا ہے اس کا کوئی قبول نہیں ہوتا اللہ کے دربار کے اندر. صاف کہا جائے کہ سنت نہیں ہے. مہر دینا سنت ہے، یہ سنت ہے، سنت ادا کرو. اور کوئی جہیز کا تعلق نہیں ہے اسلام میں کہ اس کو جہیز دیا جائے. تو جب وہ ہاتھ لگانے لگے بڑے حضرت ہوا کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرمایا اس کا مہر ادا کرو. تو وہی جواب بتا دیں کہ مہر مجھے تو پتہ نہیں مہر کیا ہے، میرے پاس یہاں کو ہے کچھ تو ہے تو نہیں، میں اس کی مہر ادا فرماؤں. تو سبحان اللہ جس میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مہر تجھے میں بتاتا ہوں وہ ادا کر دے. اللہ اکبر. یہ وہ کیا مہر ہوگا کہ وجہ وجوہ کائنات میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی، اور تجھے آدم بنایا ہے میں نے. سبحان اللہ. اور جہاں تجھے بھیج رہا ہوں سب کچھ جو سجایا ہے میں جس کے لیے، بس اس ذات پہ تو 10 دفعہ درود پڑھ دے. اللہم صلی اللہ سیدنا 10 دفعہ درود پڑھ دے اس ذات پر جو میرا حبیب ہے. سبحان اللہ. وجہ وجوہ کائنات ہے جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو بنایا. تو حضرت آدم السلام نے 10 دفعہ درود پڑھ کر حضرت حوا السلام کی خدمت میں مہر پیش کر دیا، اور ان کی وہ ازواج میں چلے گیا، نکاح ہو گیا. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں اس مہر کا، کیونکہ ماں باپ میں شادی ہماری اس طرح ہوئی ہے نا، میں نے عرض کیا نا آپ کو، ہر فطرت وہی چلتی ہے جو کہ لے کر ماں باپ میں ہوتی ہے تو اس کی فطرت چلتی ہے ہمیشہ. اب سب سے پہلی چیز کیا کہ سبحان اللہ پوری اولاد کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی درود شریف پڑھا کر اللہ کی حکمت دیکھیں. پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت کو جڑ دیا. سبحان اللہ. پیوست ہوگی سرکار ہوئی محبت، ماننے والوں پر بھی نہ ماننے والوں پر. اس وقت تو سب اللہ کو ماننے والے لوگ تھے. تو کسی امت سے بھی کوئی انسان آیا ہو، کسی امت میں کوئی پیدا ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت جتنے انسان آئیں گے اس کے اندر آٹومیٹلی جہاں اللہ کی محبت آئے گی وہاں نبی کی محبت بھی موجود ہوتی ہے. دونوں کی محبت موجود ہوتی ہے. لیکن کیا بات ہے کہ اللہ کو نہ ماننے سے خبائث ان پہ غالب ہو جاتے ہیں، گناہوں سے ان کے اندر سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ چیز دب جاتی ہے، وہ نور جو ہے وہ دب جاتا ہے اس گناہوں کی وجہ سے. لیکن محبت موجود ہوتی ہے. آئے میں دیکھا آپ کو سکھوں کی سکھ نے جو نعتیں لکھی ہوئی ہیں، کافروں نے جو نعتیں لکھی ہوئی ہیں، نہ ماننے والوں نے جو نعتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ سنے تو حیران ہو جائیں ان کی نعتوں کو پڑھ کر. جیسے ایک شیخ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اجارہ تو نہیں ہے، محمد تو سب کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں سے بولتے ہیں؟ سکھ کہہ رہے ہیں نعت کے اندر کہ صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے محمد، یہ تو سب کے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں کیوں نہیں محبت؟ ہمیں بھی ہے. یہاں ایک نقطہ سن لیجیے، محبت تو سب کو ہوگی لیکن بخشش ہوگی جو اطاعت کرے گا. محبت میں اطاعت میں فرق آتا ہے. اطاعت صرف وہی کرے گا. سبحان اللہ. اطاعت وہی کرے گا جس کے اندر کامل ایمان ہوگا، جو اللہ کو صحیح ماننے والا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت کرنے والا ہوگا. یہ آج کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، ہمیں رونا آ جاتا ہے محبت میں. تو آپ کو سکھ کی مثال دی ہے. یہ ایک فطرتی محبت ہے جو مہر ادا کیا تھا آدم علیہ السلام نے، اس مہر کی محبت ہے. یہ تو فطرتی محبت ہے ہر انسان میں. تو یہ دھوکہ دے رہا ہے شیطان کہ تم عاشق ہو. نہیں، یہ بڑا دھوکہ ہے. عاشق نہیں ہو تم. عاشق اس وقت ہوگے جب اللہ تعالیٰ جس طرح کہ اطیع اللہ اور اطیع رسول، جب تم اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے تو اس وقت کہا جائے گا اللہ کی کتابوں کے عاشق ہے. یہ فرق محسوس کریں. کسی کو روتا دیکھتے ہوئے نہ تو وہ کرتے ہوئے داڑھی کٹی ہوئی ہے اور آنکھ نکل رہی ہے اور جھوم رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، عورتیں مرد سب سمجھو یہ ڈرامہ ہے. یہ تو ہر ایک کے دل میں، یہ تو کافر کے دل میں بھی محبت ہے، نہ ماننے والوں کے دل میں محبت ہے. لیکن اطاعت صرف اس کے پاس ہوتی ہے جو صحیح عاشق اللہ کا، جو صحیح عاشق ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یاد رکھیں صحیح عاشق کو تو اللہ تعالیٰ
الحمدللہ نبی پاک اسی کو جواب دیتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو محبت کا. پہلے یاد آئے 10 دفعہ درود شریف پڑھنا پر ایک حدیث سنے آپ, بہت کام آئی ہے الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ یادگار ہے اس درود شریف کی, اس میں اتنا بڑا انعام دیا ہے. عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی حین یسبح عشرا حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. یہ مقصد سناتا ہوں حدیث جمعے کے روز. یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں ہمیشہ, آج پھر دہراتا ہوں اس کو, وہ مجھے سے بہت ان سے حدیث سے فرماتے ہیں. ارشاد ابو درداء رضی اللہ بہت بڑے صحابی تھے یہ, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص, میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یسبح عشرا حین یسبح عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. روایت طبرانی کی حدیث. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 بار درود شریف بھیجے گا, یا یہ تو پکا کرنا, یہ میرا خیال وہی 10 دفعہ حضرت آدم السلام نے مہر ادا کیا تھا درود شریف پڑھ کر, یہ وہی مہر والا درود شریف ہے. تو امت میں آ گیا یہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو یہ 10 دفعہ درود شریف پڑھے گا صبح اور شام تو میری شفاعت پکڑ ہی رہے گی, میں نے اس کو بخشا کے رہوں گا. شخص اللہ اکبر. بتائیں کتنی بڑی یہ حدیث ہے. یہ یادگار ہے, یہ 10 دفعہ پڑھنا جو میں بتاتا تھا, لیکن آج اس کے احساس آپ کو دلا رہا ہوں. الحمدللہ یادگار ہے اس کی نکاح کی. ہمارے ماں باپ کا جب نکاح ہوا تھا اس کا درود وہ ہے. تو درود دیکھیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ایک اور حدیث سنا آپ کو, یہ بھی میں آپ کو اکثر سناتا ہوں, شاید یہ حدیث آپ کو پہلے نہ سنائی ہو. عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صلی اللہ صلاۃ الا ارجی بها ملک حتى يحيي بها وجه الرحمن عز وجل فيقول ربنا تبارک وتعالى اذهبوا بها الى قبر عبدي تستغفر الله لقالها تقربها عين. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, ذہن میں رکھیں حدیث کتنی بڑی چیز ہے درود شریف پڑھنا. اس میں تعداد کہ جب جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا ہے تو وہ درود ضائع نہیں آپ کا جاتا. بڑے احتیاط سے درود پڑھا کریں. فوراً فرشتہ اس کو پکڑ لیتا ہے, فوراً فرشتہ اس کو درود کو ایک مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے کوئی درود پڑھتا ہے تو فوراً فرشتہ اس درود کو پکڑتا ہے اور سیدھا شوٹ مارتا ہے اللہ کی طرف, اور اس درود کو اللہ جل شانہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے, آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. یہ درود ہے جی میں لے کر فلاں شخص نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں پھر اس فرشتے کو اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ. اللہ اکبر. اب تو زندہ ہے, اللہ کو تو پتہ ہے جی کہاں مر کر کہاں جائے گا, اللہ کو تو پتہ ہے مر کر کہاں جائے گا. تو فرمایا اس کی قبر کے پاس لے جاؤ, یہ اس کے لیے استغفار کرے گا. اللہ اکبر. یعنی پہلے سے استغفار شروع ہوگی. یہ درود شریف اس کے لیے استغفار کرے گا, اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اللہ اکبر. جس کو قبر کو جہنم کی آگ بتا, ایک درود شریف کتنا زبردست کام کرتا ہے. جس درود شریف کی برکت سے ہم نے پوری اولاد پیدا ہوئی, ہم پیدا ہوئے درود شریف کی برکت سے. اگر یہ مہر ادا نہ کیا جاتا تو نکاح نہ ہوتا, نکاح نہ تو مہر پیدا نہ ہوتے, ہم پیدا نہ تو کائنات کیسے بنتی. اسی لیے کہا گیا صلی علی شفیعنا صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا
صلی علی آج کا درس اس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کل اس پر گفتگو ہوگی اللہ نے پسند دی اور صحت دی انشاءاللہ. اور دیکھیں گے کہ آگے حالات کیا بنتے ہیں. اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہاں خاص نقطہ دیکھنے آپ کائنات کا پورا وجود سٹارٹ جو ہوا ہے نبی کریم کی برکت سے ہوا ہے. تو ہم شریعت اور سنت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ بھائیو، کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہماری پیدائش، ہمارے ماں باپ کی پیدائش، نکاح اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہوا. آپ کی شریعت کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.